حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک غریب آدمی بدو اپنی بیوی کے ہمراہ کہیں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ صبح سے پیدل روانہ تھا تو مدینہ پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ آدھی رات ہوئی۔ آدھی رات کو جب وہ مدینے پہنچا تو اس نے ڈرتے ہوئے خیمہ باہر ہی لگا لیا۔ اس کی بیوی امید سے تھی۔ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بیمار ہو گئی۔ اس نے ایک خیمہ لگایا، بیوی کو اس میں بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گشت پر تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ آگ جل رہی ہے، پتہ کرو کون ہے۔ آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے اسے ڈانٹ دیا، کہا تمہیں کیوں بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے۔ کہنے لگے مسافر بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ کہنے لگا چھوڑیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے۔ کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب آدمی ہوں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے، رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، اس لیے باہر ہی خیمہ لگا لیا ہے، صبح میں ان سے مل کر چلا جاؤں گا۔ میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے تم ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ وہ دوڑے گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی۔ کہا کروں گی۔ تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے، میرے دوست کی ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ اس عورت نے تھوڑے سے دانے لیے اور گھی لے لیا۔ حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا چولہا بنایا، آگ جلائی۔ آپ کی بیوی کہنے لگی یہ دانے ڈالیں، گھی ڈالیں اور ایک لکڑی لے کر ان کو ہلائیں۔ خود ان کی زوجہ اندر چلی گئی اور حضرت عمر باہر پکانے لگے۔ وہ بدو آدمی کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنے لگا جیسے کوئی چوکیدار ہو۔ میں سمجھا عمر نے آنے جانے والے مہمانوں کے لیے کوئی چوکیدار رکھا ہے۔ کہتا ہے میں کبھی پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لاتے اور کبھی کچھ لاتے۔ سبحان اللہ، اس قدر بلند و بالا مرتبہ ہونے کے باوجود کس قدر عاجزی تھی۔